أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب عظیم باپ کی عظیم بیٹی میری مراد باجی سائرہ افضل طارق صاحبہ، نہایت ہی عزتوں کے لائق، احترام کے لائق محترم المقام عزت مآب جناب چودھری محمد عرفان صاحب، دائیں طرف ہماری باجی جب وہ گفتگو کرتی ہیں تو مجھے ان میں سے میاں صاحب کی جھلک نظر آتی ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ میری مراد محترمہ باجی راحیلہ افضل حسین صاحبہ، محترمہ نہایت ہی عزت کے لائق، احترام کے لائق محترمہ باجی مریم صاحبہ، مسٹر تبر حسین صاحب، مسز مظفر حسین صاحبہ، اور ہماری بھتیجی بھی لگتی ہیں، باجی بھی جو بھی کہہ لیں، ناصر صاحب کی صاحبزادی، ہماری بیٹی بھی ہیں فاطمہ بی بی، اور دیگر جتنے احباب، مار خادم حسین صاحب، محترم سہیل صاحب، طارق سہیل صاحب گجرانوالہ سے اسپیشل میاں صاحب کے سال ثواب کے لیے تشریف لائے، فیصل آباد صاحب، میری تمام عزت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں، السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب میں شرکت پر صمیم قلب سے جامعہ اسلامیہ منہاج الاسلام للبنات کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری تھوڑی سی گفتگو میں باجی سے مہمانوں سے اجازت لے کر ذرا تھوڑی 20-25 منٹ کی ہوگی، آپ پھر اس کو ترتیب دے لیں، اس لیے کہ اس کے 4-5 حصے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ پہلا حصہ بچیاں 32 کے قریب آج ہماری طالبات بیٹیاں جن کو سند فراغت مل رہی ہے، انہیں میں نے بحیثیت روحانی باپ 2-4 نصیحتیں کرنی ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے یہاں پہ پروگرام چل رہے ہیں 2-3 منٹ میں ان کا تعارف ہوگا۔ پھر آج کا یہ جو اجتماع میاں جی کی شخصیت اور اس کے جو روحانی فیوز و برکات ہیں اس پر 2-3 منٹ کی گفتگو کروں گا، بس اسی انداز سے ہم اس کو انشاءاللہ چند منٹ میں وائنڈ اپ کر لیں گے۔ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے بعد میری وہ تمام بیٹیاں جو اس ادارے سے آج سند فراغت لے رہی ہیں، وہ بالخصوص، اور باقی بھی تمام بیٹیاں جو ادھر نہیں بھی پڑھتی، ان کی کوئی سسٹر وغیرہ پڑھتی ہیں، تشریف لائی ہیں، یہ میری گفتگو کا حصہ ان کے لیے ہے۔ بڑی توجہ سے میری بیٹیاں سماعت فرمائیں۔ روحانی والد کے طور پر میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، زندگی بھر اگر اس پر عمل کیا تو آپ کی زندگی، آپ کے والدین کی زندگی جنت بن جائے گی۔ پہلی نصیحت میری بیٹیوں کو یہ ہے کہ ہمیشہ والدین کی خدمت اور اطاعت کا جذبہ دلوں سے نہیں نکلنے دینا۔ حالات جیسے بھی بدلتے رہیں، نشیب و فراز آتے رہیں، آپ نے ہمیشہ والدین کی اطاعت اور محبت اور عقیدت کا دامن اپنے سینے میں سمو کے رکھنا ہے۔ نمبر 2، والدین کی عزت و ناموس کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، عفت و حیا کو کبھی داغدار نہیں ہونے دینا۔ نمبر 3، ہمیشہ والدین کے لیے رحمت کا، سکون کا سبب بننا ہے، کبھی ان کے لیے بے سکونی کا سبب نہیں بننا۔ اگلی جو نصیحت ہے وہ یہ کہ ہمیشہ بیٹیاں اپنے والدین کے معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیمانڈ کریں۔ والدین کو بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو بیٹیاں اگر والدین کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر ضروری ڈیمانڈ نہ کریں تو بیٹیوں کا اور والدین کا جو تقدس کا رشتہ ہے وہ کبھی پامال نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ اسی طرح والدین نے آپ کو موقع دیا ہے تعلیم کا، تربیت کا، قرآن حدیث فقہ سیکھنے کا، تو یہ موقع ملا ہے تو اس کو پوری لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور علم کو حاصل کریں۔ 5ویں نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے آگے عملی زندگی میں قدم رکھنے ہیں، بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، ان سے ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔
یہاں جو سال 2 سال 3 سال جتنا بھی عرصہ آپ کا قیام ہونا ہے، یہاں سے جب آپ رخصت ہو کر جا رہی ہیں اپنے گھروں میں، میکے میں جائیں یا اپنے گھروں میں جائیں، 3 چیزوں کو کبھی نہیں زندگی میں چھوڑنا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز، یہ ہمیشہ پڑھنی ہے۔ نمبر 2، جو قرآن مجید دن رات آپ کو پڑھایا جاتا ہے، قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور تیسری چیز درود پاک، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہمیشہ درود و سلام، جو آپ کی تربیت کا حصہ ہے۔ اینڈ پر میں 2 جملے اس پر بولوں گا، اس کو بھی کبھی زندگی میں فراموش نہیں کرنا۔ یہ 3 کام، 5 گانا نماز میری بیٹیاں ہمیشہ پڑھیں گی، قرآن مجید کی تلاوت آپ نے اس کو ہمیشہ پڑھنا ہے، اور اٹھ کر ہر روز کم از کم 1 تسبیح درود پاک کی، یہ آپ کی زندگی میں معمولات کا حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تھا۔ اب آپ کا اس ادارے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ نے کس طرح اس کو نبھایا، کرے۔ باجی میں نے حفظ آباد اسکول میں صرف پڑھا ہے، سی کام ڈی کام 1991 سی ڈی کام کا دور تھا۔ 3 مہینے میں استاد اور ادارے کے پاس پڑھا، آج تک میں ان کو کم سے کم 500 اسٹوڈنٹ دے چکا، یعنی ان کے ساتھ میرا ادارے ساتھ مسلم وقت اس کامرس کہوانا ہے تعلیم، تو مطلب کہ میں چند ماہ جس بارے میں پڑھا ہوں، جن اساتذہ کے پاس رہا ہوں، میں ہمیشہ آج کے دن ان کی عقیدت کا میرا رشتہ قائم ہے، اور میں نے سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ اور ادارے کو بھی یہ ہے کہ میں چند مہینے میری بیٹیاں میری باتوں سے شخصیات ہیں، لوگ جاتے ہیں، میں ہوں کل کوئی اور ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ آپ نے کسی شخص کو ترجیح نہیں دینی، آپ نے کو ترجیح دینی ہے۔ آپ کا تعلق اس ادارے سے تادم زیست قائم رہنا چاہیے۔ اگر 30-32 بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، ہر بچی کی زندگی میں 10 طالبات بھی اس ادارے میں، تو یہ ادارہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ اس لیے ادارے کے ساتھ اس تعلق کو ہمیشہ آپ نے قائم رکھنا ہے۔ اسی موقع سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت یہاں پر 4 وجہ تعلیم جا رہی ہے۔ نمبر 1 حفظ القرآن، یہ بچی تلاوت باقی یہ اسی ادارے سے پاک مکمل حفظ کی ہے۔ عائشہ بیٹی حفظ کی کر رہی ہے، حفظ کے ساتھ 6ٹھی 7ویں اور 8ویں تینوں کلاسز ہم اس کی بھی ساتھ پڑھاتے ہیں۔ ترجمہ القرآن دوسری چیز، وہ بیٹیاں جن کی تعلیم کم از کم میٹرک ہے اور زیادہ دیر ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ 5 6 7 8 سالہ انتظامی کریں، ان کے لیے 1 سالہ القرآن کورس رکھا ہے، تاکہ تھوڑے وقت میں قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کو صحیح تلفظی کے ساتھ سیکھ سکیں۔ نمبر 3 اسلامی تربیتی کورس، جن کے پاس سال کا وقت بھی نہیں ہے، ان کے لیے صرف 40 روزہ اسلامی تربیتی کورس۔ اس کورس میں 40 دعائیں، 4 حدیث، قرآن مجید کی 20 صورتیں ترجمہ، نماز مکمل تجوید و قرات کا ضرور تھا، طہارت روزانہ ان کو پڑھا دیتے ہیں۔ یہ 4 روزہ یہ ان بیٹیوں کے لیے جو ہمیں کام کے بعد فارغ بھی ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، زیادہ لمبا ٹائم بھی نہیں ہے کورس کرنے کا، ان تمام بیٹیوں کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ دین کا کم از کم اتنا حصہ ضرور سیکھ لیں۔ چوتھے نمبر پر درس نظامی ہے، تو درس نظامی کا جو ہمارا سسٹم ہے، یہ ابھی ہم جب اسناد دیں گے تو الحمدللہ تعالی یہ ہماری HEC سے اسناد ہو کے آئی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے نظام المدارس بچیوں نے پیپر دیے، پھر ان کی اسناد باقاعدہ آئی ہے، اور یہ ہماری اسناد الحمدللہ ہر سرکاری نیم سرکاری ادارے کے لیے سرکاری طور پر ویلڈ ہے۔ اب یہ حصہ تھا، اس کے بعد میں
عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال اسی دن یہاں اسی مقام پر 7 بچیوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور انہیں اسناد ملی تھی۔ آج الحمدللہ تعالی 11 بچیوں کا حفظ قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ یہ 25 اور 26 کا رزلٹ ہے جو میں اناؤنس کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ جو اسلامی تربیتی کورس کا میں نے تعارف کروایا، 5 بچیاں وہ ہیں جنہوں نے یہ کورس مکمل کیا ہے، اور 15 بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے عامہ خاصہ کے امتحان دے کر اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں، اور آج انہیں الحمدللہ یہ سند فراغت ادارہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ تو آخری حصہ جو میری گفتگو کا، میں نے باقی لمبا بھی کیا، ٹو دی پوائنٹ میں آ گیا ہوں۔ اب یہ جو حصہ ہے میری گفتگو کا، یہ تمام میری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے اور میرے اپنے لیے، سب کے لیے بڑا قابل توجہ ہے۔ وہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع صحابہ میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے اور انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اعمل الدنیا بقدر مقامک فیہا۔ حضور نے فرمایا دنیا میں جتنا قیام کرنا ہے اتنی دنیا کما لو، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کماؤ، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، میں منع نہیں کرتا۔ دوسرا حصہ اسی حدیث کا، میرے آقا نے فرمایا وَعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ بُقَائِكَ فِيهَا۔ حضور نے فرمایا آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں قیام کرنا ہے۔ اس حدیث کے 4 جملے ہیں، مگر میں 2 ہی بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلے فرمایا اعمل الدنیا بقدر مقامک فیہا، دنیا اتنی کماؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ وعمل للآخرہ، آخرت اتنی کماؤ بقدر بقائک فیہا، جتنا آخرت میں قیام کرنا ہے۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے، اس زندگی جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس زندگی کا دروازہ ولادت سے شروع ہو کر موت پر ختم ہو جاتا ہے، اس کا اتنا ہی دورانیہ ہے۔ اس زندگی کی ابتدا بھی ہے، انتہا ہے، شروع ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مگر وَعْمَلْ لِلْآخِرَةِ، میرے آقا نے فرمایا آخرت کے لیے عمل کرو، بقدر بقائک فیہا، جتنا وہاں قیام کرنا ہے۔ تو معززات اور معزز مہمانان گرامی، آخرت کی زندگی کا آغاز قبر کی پہلی رات سے ہو جاتا ہے، اس کا اختتام نہیں ہے۔ قبر کی پہلی رات سے شروع ہونے والی زندگی اینڈ لیس لائف ہے، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم یہ زندگی جو کسی بھی وقت بے وفائی کر جائے گی اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور وہ زندگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ بس یہ اگلے جملے تھوڑے جملوں میں بہت کچھ کہہ جاؤں گا۔ رب کائنات نے اس قرآن کو ایک بہت تحفہ بنا کر امت مسلمہ کو، محمدی کو عطا کیا ہے۔ بڑی توجہ سے سنیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے اس قرآن کو شفا بنا کر، رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ اگر کوئی بدن کا مریض ہے تو یہ قرآن اس کے لیے بھی شفاعت ہے، اگر کوئی قلب کا مریض ہے تو یہ قرآن قلبی امراض کا بھی علاج کرتا ہے، اگر کوئی روح کا مریض ہے تو یہ قرآن روحانی امراض کا علاج بھی کرتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کو دیکھیں عبادت، اس قرآن کو سنیں عبادت، اس قرآن کو پڑھائیں تو عبادت، زندگی کے لیے بھی ہے، یہ جانے والوں کے بھی لیے ہے۔ میں پڑھنے کی زبان سے ہوتا ہے تو 3 فیض کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ ایک پڑھنے والے کے لیے اللہ کرم کا چشمہ ہوتا ہے، دوسرے اس کے والدین کے لیے جس چشمے کا آغاز کیا ہو رب اسے بھی محروم رہنے دیتا۔ اگر تو یہ آپ کے لیے سعادت ہے، اور میاں جی جن کی اور جنہوں نے اس کار خیر کا آغاز
دیا ہے، آپ کا ہر نفس اور ہر آیت کا براہ راست فیض ان کو بھی مل رہا ہے، وہ بھی اس سے نہیں ہے۔ اس لیے میری بیٹیاں، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے گھروں میں سکون کی دولت ہو، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، تھوڑی کمائی میں زیادہ خیر ہو جائے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اولاد نیک ہو، آپ چاہتی ہیں کہ بیٹیوں کے نصیب اللہ اچھے کرے، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق جڑ جائے، آپ چاہتی ہیں کہ تعلق مکین پر خضرہ قائم ہو جائے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ زندگی کی یہ چند ساعتیں اللہ کے حضور ہے کہ آپ سے دامن جوڑ لیں، اگر آپ قرآن سے جڑ جائیں تو رب رات اور اگلی زندگی کے سارے دروازے کھول دے گا۔ چلو ختم ہو جائے گی، قرآن قریب ختم ہوتی ہے، اگر چاہتے ہیں ہماری آنکھوں میں تاریخ کی نور آ جائے، کا سکون دے، قبر کی کہانیاں ختم ہو جائیں، قبر کی خاطریں جلوتوں میں آئیں اور قبر کے دکھ سب بدل جائیں اور قبریں جنت کا باغ بن جائیں، اور جب قبر میں لوگ دفن کے واپس آئیں، قرآن بن قبر میں اتر جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب قبروں سے چاہتے ہیں قبروں سے اٹھتے وقت لوگ اس وحشت کے عالم میں گھبرائے ہوئے ہو اور لوگوں کے چہرے خوش نصیبوں کے تر و تازہ ہو، چہرے مسکراہٹ ہو، پر ہنسی ہو، چہروں پر کوئی گھبراہٹ نہ ہو، جو ہے وہی عظیم مستقبل ہمارے چہرے قبروں سے اٹھے تو چہروں ہنسی ہو، خوشی ہو، اس کا راز ایک ہے کہ سے جڑیں۔ اگر جب قبر سے اٹھے تو کوثر کے جام میں ساقی کوثر لے ہمارے آزاد ہوں تو ایک راز سے اپنا دام کے رکھیں، پھر پورات سے گزرنا بھی وقت آئے گا، پورات سے اگر کامیابی سے گزرنا چاہتے ہیں تو کسی کو دامن کرنا ہوگا۔ ایک ایسا وقت آئے گا حضرت آدم علیہ السلام سے کر قیامت صبح پوری انسان ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی، بے کائنات کی کرسی عدالت پر پیش کیا جائے گا۔ یہ منظر میں لائیں، بار الہی میں اللہ کی عدالت میں پیش ہو، پھر کوئی ہمارا شفیع بن کر ساتھ کھڑا ہو تو وہ یہ قرآن ہے۔ قرآن کریں، قرآن محبت کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے اس وقت کے ماحول میں والدین اور اللہ فرشتوں کو حکم دے کہ ان سروں پر عزت تاج پہنائے جائیں، تاج پہ والدین کو پھر اس کو پیار کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ زندگی کا سورج ڈھلنے والا ہے، زندگی کی یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن سے صاحب قرآن تعلق جوڑیں، اس کا نہ صرف اس کے لیے بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ آئیں بھائیوں کو، بہنوں کو یہاں آنے کا موقع دیں، اور یہ اکثر باجی بات کرتا ہوں، تائید کریں گے، یہ واحد یا نہیں پڑھایا جاتا جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہوں۔ جی اگر یہاں کسی بیٹی سے پوچھیں، اسے نہیں پتا دیوبندیت کیا ہے، اسے نہیں پتا بریلویت کیا ہے، حدیثیت کیا ہے، عیسیت ہے، اس سے تو بھی کے غلام ہیں، مسلمان ہیں۔ کوئی مسلک کی یہاں مان بنانے میں نیت کی جا رہی ہے۔ اس لیے آج کا یہ سارا پروگرام اور سال بھر کی علاوتیں لاتیں، دین کی خدمت اور ہر روز 20 سے 25 ہزار مرتبہ درود پاک کا پڑھا جانا، یہ آج سارا پروگرام اور پورے سال کی یہ محنت جو بچیوں نے کی ہے، 50 لاکھ مرتبہ درود پاک
یہ سارے کا سارا میں آج میاں جی افضل حسین تارڑ بانی ادارہ اور محترم بھائی ناصر حسین تارڑ کے نام کرتا ہوں. آج میں ان کے کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ان کے کرتا ہوں. ان آنکھوں سے کچھ سپنوں کا گزرنا یہ نام ہے. ان آنکھوں سے کچھ سپنوں کا گزرنا ہے. مستقبل کے خاکوں میں رنگ کا بھرنا ہے. توجہ میں پچھلی شب کے بھیگے لمحوں میں ہاتھوں کے چاند ستارہ نام تمہارا دھڑکن دھڑکن روشن ہے. میاں پیش کر رہا ہوں. چاند ستارہ نام تمہارا دھڑکن دھڑکن روشن ہے. جذبوں کی خوشبو کا ہر ہر سمت میں بکھرنا تیرا نام ہے. میاں جی کے نام اور میاں جی کا گلشن کی صدا ان پر بھولا رہے گلشن کبھی اس میں خزاں کا نہ گزر ہو. اپنی دعائیہ جو اختتام چاہتا ہوں. میرے گیت لازوال رکھنا لازوال میں ہوں نہ ہوں رکھنا. بہت تلخیاں ہیں زمانے میں میری زندگی نہ صحیح ان کی زندگی بہار.